إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما ہر طرح کی تعریف بڑائی بزرگی حمد و ثنا خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ درود اور سلام و تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حضرات گرامی، یہ شعبان کا مہینہ ختم ہونے کو ہے، اس کے بعد ہم ایک معزز اور مبارک مہینے میں قدم رکھیں گے، رمضان المبارک کے مہینے میں۔ ایک ایسا مہینہ جس کے کئی سارے فضائل قرآن و حدیث میں موجود ہیں، جسے پانے کی تمنا ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے اور جس کے ایک ایک لمحے کو اپنے لیے غنیمت تصور کیا کرتے تھے۔ ایک ایسا مہینہ جس میں انسانوں کا مزاج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف چلا جاتا ہے، مائل ہو جاتا ہے، اور جو 11 مہینوں میں عصیان و نافرمانی میں ملوث تھے، وہ بھی اس مہینے میں اللہ کی فرما برداری کی طرف دوڑ لگاتے ہیں۔ یقیناً قابل مبارکباد ہیں وہ تمام لوگ جو اس مہینے کی غنیمت کو پہچانتے ہیں
اس کی قدر کرتے ہیں اور اس آنے والے مہمان کی ویسے عزت اور تکریم کرتے ہیں جیسا یہ عزت اور تکریم کے لائق ہے۔ ہم اس دنیا میں مسافر بن کر آئے، پچھلی امتوں کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت کم عمر سے نوازا ہے، ہماری عمریں قلیل ہے۔ اب سابقہ امتوں کی عمریں کافی لمبی ہوا کرتی تھی، اب نیک عمل کرنے والوں نے، اللہ کے نیک بندوں نے ان عمر میں جو لمبی عمر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی تھی، زیادہ عبادتیں کی، تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو وہ موقع فراہم نہ کرتا کہ یہ بھی زیادہ عبادتیں انجام دے کر جنت کے اعلیٰ درجات پر فائز ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری عمریں نہیں بڑھائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے مواقع بڑھا دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں غنیمتوں سے نوازا، ایسے اوقات سے نوازا جو سابقہ امتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے ایک معمولی سے نیکی پر بے شمار اجر و ثواب کا وعدہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو لیلۃ القدر سے نوازا، جس کے ایک رات کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ہے، یا خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت میں معمولی سے معمولی نیکی کرنے پر بے شمار خوشخبریاں سنائی ہیں۔ ایک روزہ رکھنے پر جہنم سے 40 یا بعض روایتوں میں 70 سال کی مسافت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھی ہے۔ ایک بندہ اللہ کی رضا کے لیے کوئی عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کا اجر و ثواب بڑھاتے جاتا ہے، 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا تک، اور بندوں کے اخلاص اور بندے کی سوچ پر اللہ تبارک و تعالیٰ 700 گنا سے بھی بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے اس امت کے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو ان غنیمتوں سے اور ان مواقع سے میسر فرمایا۔ انہی مواقع میں ایک بہترین موقع ہے رمضان المبارک کا، جس کے بے شمار فضائل نصوص شرعیہ میں موجود ہیں۔ فضل ابن معلہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہی اللہ سے دعا کرنے لگتے ہیں کہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما، اور جب رمضان کا مہینہ گزر جاتا تو ان کا آدھا سال اس دعا میں گزرتا کہ الہ العالمین، ہم نے اس مہینے میں جو عبادتیں کی ہیں ان عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز۔ ابھی رمضان کے مہینے کو داخل ہونے میں 4 یا 5 دن باقی ہیں، ہمیں بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ الہ العالمین ہمیں رمضان کے مہینے میں داخل فرما۔ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بلوغ رمضان نعمت عظیمہ، کہ رمضان میں داخل ہونا، رمضان میں پہنچنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ فمن ادرک الرحمہ، تو جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی رحمتیں اسے میسر آئی، فہو المرحوم، وہ رحم کیا گیا۔ ومن حرم خیرہا فہو المحروم، اور جو اس کی رحمتوں سے محروم کر دیا گیا، حقیقت میں وہی شخص محروم ہے، نقصان اٹھانے والا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ داخل ہونے والا ہے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یہ بابرکت مہینے میں ہمارا دخول یقینی بنائے، ہمیں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ انسان کی سانسوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، انسان کی حیات کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ کل تک جو شخص، جو تعلقات ہمارے درمیان موجود تھے، آج ایک سانس ختم ہونے پر وہ سارے تعلقات، وہ سارے افراد، وہ تمام لوگ ہمارے درمیان سے جا چکے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کل کا رمضان المبارک پایا، لیکن یہ رمضان آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس دنیا کو چھوڑنا، اللہ کی اجازت سے انہیں اس دنیا کو چھوڑنا پڑا۔ تو یہ تمام چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہی حاصل ہوگی، اللہ کی توفیق سے ہی ملے گی۔ طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
کہ دو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دونوں نے بیک وقت اسلام قبول کیا۔ ایک شخص اللہ کے راستے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے زیادہ عبادت گزار تھا، زیادہ عبادتیں کرتا تھا، اور وہ اللہ کے راستے میں قتل کر دیا گیا، شہید ہو گیا۔ دوسرا شخص جو پہلے کے مقابلے میں کم عبادت گزار تھا، وہ پہلے شخص کے بعد میں انتقال ہوا اور عام موت مرا۔ طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ یہ جو دوسرا شخص ہے یہ پہلے شخص سے پہلے جنت کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام کو میں نے بتایا یہ بات نے بتائی، یہ خواب بتایا، تو صحابہ کرام نے اس پر تعجب کا اظہار کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ایسا کیوں نہ ہو، فقد ادرک رمضان وصامہ، اس دوسرے شخص نے رمضان کا مہینہ پایا تھا اور اس رمضان کے مہینے میں اس نے روزہ رکھا، عبادتیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا مقام مرتبہ پہلے بڑھا دیا، اسے پہلے جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے داخل کر دیا۔ تو یقیناً رمضان کا مہینہ پانا اور اس مہینے کی کما حقہ، اس کے حقوق ادا کرنا، یہ بہت بڑی اور بہت شرف کی بات ہے۔ ورنہ ایسے تو ہماری زندگی میں کتنے ہی رمضان آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، شروع کے چند ایام ہم بڑے تمطراق انداز میں، بڑے پرجوش انداز میں اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں، لیکن دھیرے دھیرے ہمارے نفس میں اکتاہٹ آنے لگتی ہے، ہم یہ تک بھول جاتے ہیں کہ یہ رمضان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، یہ ایام چل رہے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جس میں اللہ جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، جس میں شرکت شیاطین، شرکت جنات اللہ تبارک و تعالیٰ جس میں قید کر دیے جاتے ہیں، جس میں ایک نیکی کرنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کئی گنا بڑھا کر دیتا ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم ایسے اوقات میں اور ان لمحات میں سانسیں لے رہے ہیں۔ کچھ وقفوں کے بعد، کچھ گھڑیوں کے بعد ہماری زندگی پہلے جیسی گزرنے لگتی ہے، عام دنوں جیسی گزرنے لگتی ہے۔ ویسے تو ایک مومن کی زندگی کبھی بھی عام نہیں ہوتی، اس کا وقت کبھی بھی عام نہیں ہوتا۔ وہ جن اوقات میں سانسیں لے رہا ہے وہ خاص لمحہ ہے، وہ خاص اوقات ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ ان اوقات کی حصول یابی دوبارہ ممکن نہیں ہے، دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اوقات کو ہمارے لیے میسر نہیں فرمائے گا، لہذا وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ ان اوقات میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں بٹور لے، زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کر لے۔ لیکن ہماری اور آپ کی زندگی ایسے گزرتی ہے، عام دنوں میں تو گزرتی ہی ہے، لیکن رمضان کا مہینہ آنے کے بعد بھی ہماری زندگی میں خاطر خواہ کوئی بدلاؤ دیکھنے کو نہیں ملتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے تعلق سے ایسے فضائل بیان فرمائے کہ ایک مومن ان فضائل کو سن لے تو یقیناً وہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان ہمیں کیا۔ جب رمضان کا مہینہ آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس کے آنے کی بشارت سنایا کرتے تھے۔ اتاکم شہر مبارک، شہر رمضان، کہ تمہارے پاس ایک ایسا مہینہ آیا ہے جو بابرکت مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتا، اور ایک منادی کرنے والا منادی کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، کہ اے خیر کے طلبگار آگے بڑھو اور زیادہ نیکیاں کرو، اور اے شر کے طلبگار باز آ جاؤ، اپنے نافرمانیوں سے، اپنے گناہوں سے، اپنی سرکشیوں سے باز آ جاؤ۔ تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کے اس منادی کرنے والے کی منادی پر لبیک کہتے ہیں، وہ خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، وہ شر کے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بہترین کتاب نازل فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وشہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اسی مہینے کی بابرکت رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ وشہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا ہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، وہ کتاب جس کے ایک ایک حرف پر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں دیتا ہے، جس کے پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رفع درجات کا وعدہ کیا ہے، جس کے یاد کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رفع درجات کا وعدہ کیا ہے، جس پر عمل کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی بشارت سنائی ہے، اور جس کے چھوڑنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی وعید سنائی ہے۔ ایک ایسی معزز
اور عظیم کتاب جس کے جیسا کوئی دوسری کتاب دنیا والے لانے سے قاصر ہے۔ کوئی بھی لکھنے والا مصنف یہ دعویٰ کبھی نہیں کرتا کہ میری جیسی کتاب لا کر پیش کرو، لیکن قرآن مجید جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، جو کسی مخلوق کے ہاتھوں کی تحریر نہیں ہے، کسی مخلوق کے سوچ کی عکاسی نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے جو خالق نے اپنے فرشتے، معزز فرشتے کے ذریعے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ وہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں نازل فرمائی، اور یقیناً اسی مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بابرکت مہینہ بنا دیا۔ اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جہنم سے آزادی کا وعدہ کیا ہے۔ بے شمار ایسی راتیں ہیں، ایسے لمحات ہیں، ایسی گھڑیاں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بے شمار بندوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ ان اللہ اعتقاء عند کل فطر من النار، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر فطر کے وقت، افطار کے وقت بے شمار بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ تو اے خیر کے طلبگار، اے جنت کے طلبگار، اے جہنم سے بچنے والے، جہنم سے خوف کھانے والے، یہ بہترین موسم ہمارے سامنے آ رہا ہے، یہ بہترین لمحات ہم پر دستک دینے کو ہے، یہ بہترین گھڑیاں جس میں ہم داخل ہونے کو ہے۔ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیجیے، اپنے آپ کو جنت میں داخل کرا لیجیے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، حقیقت میں وہی شخص کامیاب ہے۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیاوی زندگی دھوکے کا چند سامان۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی رات رکھی ہے جس رات کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں 1000 راتوں کی عبادت سے بہتر ہے، 1000 مہینوں کی راتوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ رمضان کے آخری ایام آتے آتے ہمارے بدن میں عبادت کے تئیں اکتاہٹ آ جاتی ہے، ہم اکتاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم عبادت سے بوریت محسوس کرنے لگتے ہیں، اور نہ جانے وہ رات کب آتی ہے کب جاتی ہے، اور ہم اس کی چاشنی سے اور اس کے برکات سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ اور ابھی تو ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ ہم نے شب قدر کے مقابلے میں ایک ایسی رات بنا ڈالی ہے جس کا وجود قرآن و حدیث کے اندر نہیں ملتا، اور وہ رات ہے شب برات کی رات، جسے ہم 15 شعبان کے نام سے جانتے ہیں، شب برات کے نام سے جانتے ہیں، جو 15 شعبان کی رات کو منائی جاتی ہے۔ کس دھوم دھام سے اس رات کو اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، مسجدوں کو روشن کیا جاتا ہے، ساری راتیں عبادتوں میں گزار دی جاتی ہیں، تلاوت کے ذریعے، اور بے شمار ایسے اعمال انجام دیے جاتے ہیں جس کا ثبوت اللہ کی کتاب میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نہیں ملتا، اور نہ ہی صحابہ کرام کی طرز زندگی سے اس عمل کا کوئی ثبوت ملتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک عمل جس کے تعلق سے بے شمار روایتیں بھری پڑی ہیں کتابوں کے اندر، نصوص شرعیہ کے اندر، اور اس رات کی اہمیت ہمارے نظر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ ان راتوں میں دیکھ لیں، بے شمار ایسے بندے ہیں جنہوں نے ان راتوں کو معمولی سمجھا ہوا ہے۔ 21 کی رات، 23، 25، 27، 29، یہ 5 طاق راتیں آخری عشروں کی آتی ہے، گزر جاتی ہیں، محلے میں نکل جائیں۔ یہ بدعت کے مواسم میں لوگ ایسے جذباتی نظر آتے ہیں، ایسے پرجوش انداز سے باہر نکلتے ہیں، لیکن ان عبادتوں کے مواسم میں لوگوں کے بدن پر سستیاں چھا جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لیلۃ القدر ہمارے درمیان نازل فرمایا، اور یقیناً یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بابرکت راتیں ہمیں عطا فرمائی۔ کسی کی زندگی نہیں ہوتی ہے 1000 مہینوں کی، کوئی شخص، بہت کم ایسا شخص ہے جو 83 سالہ زندگی گزار دے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو زندگی دی 83 سالہ، تو اس میں بھی بہت کم ایسے شخص ہیں جو صحت اور عافیت سے اس عمر کو پہنچے، ورنہ عام طور پر لوگ لاغر ہو جاتے ہیں، عبادتوں سے محروم کر دیے جاتے ہیں، گھٹنوں کی شکایت، سر کی شکایت، ہاتھوں کی شکایت رہتی ہے، وہ اپنی پیشانی سے سجدہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک رات عطا فرمائی جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ وہ راتوں والا مہینہ داخل ہونے والا ہے، وہ مہینہ ہمارے درمیان آنے والا ہے۔ اس مہینے میں کرنا کیا ہے؟
اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو افضل عبادت ہم پر فرض کی ہے وہ ہے روزہ رکھنا. روزہ رکھنا جو دین اسلام کے 5 بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. شہادت دینا، واقام الصلاۃ نماز قائم کرنا، وصوم رمضان رمضان المبارک کے روزے رکھنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس عبادت کو ہم پر فرض قرار دیا ہے وہ ہے روزہ رکھنا رمضان المبارک کے. اگر ہم مستطیع ہیں، طاقت رکھتے ہیں، کوئی عذر ہمارے پاس نہیں ہے، عذر شرعیہ ہونی چاہیے، عذر شرعیہ ہونی چاہیے. اور وہ کیا ہے؟ انسان سخت بیمار ہے، روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا. ایسی بیماری نہیں، معمولی سردی زکام ہو گیا، سر درد ہو گیا، ہم نے کہا کہ ہم روزہ نہیں رکھتے، یہ چھوٹی موٹی بیماری نہیں. انسان سخت بیمار ہے، وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو شریعت نے اسے اجازت دی ہے کہ بیماری ختم ہونے کے بعد وہ روزہ رکھ لے گا، لیکن رکھے گا. انسان سفر میں نکلا ہوا ہے، مسافر ہے، حالت سفر میں ہے، تو شریعت نے اسے رخصت دی ہے کہ وہ روزہ بعد میں مکمل کر لے. عورت ہے، حیض اور نفاس کی حالت میں ہے تو وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں وہ اس روزے کی تکمیل کر لے. بچہ ہے، بالغ نہیں ہوا ہے، تو شریعت نے اسے روزے کو رخصت دی ہے، وہ نہیں رکھ سکتا. مجنون ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ مکلف نہیں ہے شریعت کے عوامل کا، شریعت کے احکام کا، شریعت کے مسائل کا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روزے کو ہمارے اوپر فرض قرار دیا. اور اللہ اکبر، اس روزے کا ثواب جب ہم پڑھیں گے اور سنیں گے یقیناً ہم حیرت کریں گے کہ کتنا عظیم عمل ہے یہ روزہ. انسان ایک نیت سے روزے کی حالت میں داخل ہو جاتا ہے، کسی کو نہیں پتا کہ آپ روزے سے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَالصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا ثواب دوں گا. امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان جو نیت کرتا ہے تو نیت کے بنا پر ہی وہ روزے کی حالت میں داخل ہو جاتا ہے. اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے، اور باقی ثوابوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ رکھا ہے کہ اس عمل کا اتنا ثواب ہے. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ دینے پر آئے کل قیامت کے روز، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ معمولی نہیں دے گا. اللہ سے تو ہماری یہ امید نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معمولی دے گا. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے، جس کے پاس تمام خزانے ہیں. وہ جب روزے کا ثواب ہمیں عطا فرمائے گا تو بے شمار ثواب عطا فرمائے گا. بعض نیکیاں ہے جس کا اجر و ثواب 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. بعض ایسے اعمال ہے جس کا اجر و ثواب 100 لکھ دیا جاتا ہے. بعض عمل کا ثواب 700 تک لکھ دیا جاتا ہے. لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ لکھنے نہیں دیتا. وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں ہی اس کا ثواب اسے عطا فرماؤں گا. وَالصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں ہی اسے اس کا ثواب عطا فرماؤں گا. تو یہ مقام ہے روزہ داروں کا. اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتوں کے تعلق سے لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے. اسی طریقے سے کل کو یہ روزہ ہمارے لیے شفاعت کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، یہ قرآن کی تلاوت اور یہ روزہ کل قیامت کے روز ہماری شفاعت کریں گے. روزہ کہے گا یا ربی منعتہ الطعام فشفعنی فیہ، اے میرے رب میں نے اسے کھانے پینے سے روکے رکھا، تو لہذا میرے طرف سے میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہاں شفاعت کا جو معاملہ ہے وہ آپ جان لیجئے کہ شفاعت اللہ کی اجازت سے، جس کے لیے اجازت دی جائے گی اسی کے لیے ہوگی. تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے پاس اگر روزہ ہے، قرآن مجید کا علم ہے، تو کل اللہ تبارک و تعالی ہمارے حق میں روزہ کو، قرآن مجید کو یہ اجازت دے گا کہ وہ ہمارے لیے شفاعت کریں. اور جب ہمارے لیے شفاعت کی جائیں گی تو اس کے بے شمار فوائد ہمیں دیکھنے کو ملیں گے. یا تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دے گا،
ہمارے کسی گناہ پر اگر اللہ مواخذہ کرنے والا ہو تو شفاعت کے بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کی بخشش فرما دے گا، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا رفع درجات فرما دے گا جنت کے اندر۔ جنت کے اگر کسی مقام پر ہے تو شفاعت کے بنا پر ہمارا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ اونچا کر دے گا۔ تو یہ روزہ اور یہ قرآن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمارے لیے سفارشی بنیں گے، شفاعت کریں گے۔ یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ کا کوئی عمل آپ کی سفارش کرے کہ اللہ اسے بخش دے، میں نے اسے کھانے پینے سے روکے رکھا، میں نے دن میں مفطرات سے روکے رکھا تو اسے بخش دے۔ قرآن کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے اسے راتوں میں سونے سے روکے رکھا، یہ راتوں میں قیام کیا کرتا تھا، میری تلاوتیں کیا کرتا تھا، اسے بخش دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے گا ایسے لوگوں کو روزہ اور قرآن کی سفارش سے۔ اسی طریقے سے انسان جب روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک ڈھال پیدا کر دیتا ہے جہنم میں داخل ہونے سے، اور ہم میں اور آپ میں کون نہیں چاہتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے بچائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والصیام جنۃ من احدکم کجنۃ احدکم من القتال، کہ روزہ تمہارے لیے ویسا ہی ڈھال ہے جیسے تم میں کا کوئی شخص جنگ کے میدان میں ایک ڈھال اپنے سامنے رکھتا ہے تاکہ دشمنوں کے وار سے اپنے آپ کو بچا سکے، ویسا ہی روزہ ڈھال ہے جو تمہیں جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ روزہ، اور یہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جو فضیلتیں بیان فرمائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو معاملات بیان فرمائے، یہ صرف رمضان المبارک کے مہینے کے ساتھ خاص نہیں بلکہ اس کے جو فضائل ہیں بعض روایتوں کے اندر وہ رمضان کے علاوہ غیر رمضان میں بھی وہ فضیلتیں ہمیں میسر آ سکتی ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام ابتغاء وجہ اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھا، مطلق روزہ رکھا اللہ کی رضا کے لیے، للہیت کے لیے، وہ شخص جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ روزے میں ہم کرتے کیا ہے؟ روزہ نام ہے مفطرات سے بچنے کا۔ مفطرات کیا ہے؟ جو آپ کے روزے کو ختم کر دے۔ اس کے اندر بہت سارے مسائل ہیں جو خطبہ جمعہ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ مختصراً یہ کہ انسان کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکے رکھے، جمع کرنے سے، ہم بستری کرنے سے اپنے آپ کو روکے رکھے، یا ایسی کوئی چیز اپنے بدن میں ڈالے جس سے اس کو تقویت پہنچتی ہو، اس سے وہ روکے رکھے، یعنی وہ مفطرات سے بچا رہے جو اس کے روزے پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان نے صبح صادق سے پہلے نیت کی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یبیت الصیام قبل طلوع الفجر فلا صیام لہ، جس نے طلوع فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کی اس کا کوئی روزہ نہیں ہے، اور نیت کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے۔ ابھی ایک جملہ عام طور پر رمضان المبارک کا جو ٹائم ٹیبل ملتا ہے اس میں لکھا رہتا ہے نیت روزہ، اس کے لیے ایک دعا لکھی جاتی ہے۔ دعا کیا رہتی ہے؟ بصوم غد نویت من شہر رمضان، بصوم غد نویت من شہر رمضان، جو کسی بھی صحیح حدیث سے جس کی موافقت نہیں ملتی ہے، نہ ہی کسی موضوع روایت سے اس کی موافقت ملتی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس کا ذکر موضوع روایتوں تک نہیں ہے۔ ترجمہ کیا ہے اس دعا کا؟ کہ میں نے آنے والے کل کے دن کا روزہ رکھنے کی نیت کی۔ بصوم غد، غد کہتے ہیں عربی زبان میں جو دن آنے والا ہے، یعنی آئندہ کل، آنے والا کل۔ بصوم غد، آنے والے کل کے روزے کی میں نے نیت رکھی، رمضان مبارک کے اس روزے کی میں نے نیت کی۔ اب جملے کی ترکیب کے اعتبار سے بھی یہ جملہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان جو عمل جس وقت انجام دیتا ہے وہ اسی وقت اس کی نیت کرتا ہے۔ اب ہم آج کا روزہ رکھیں تو کل کی نیت ہم کیوں کریں گے؟ آج کا روزہ ہم رکھنے والے ہیں تو ہم کل کی نیت کیوں کریں گے؟ انسان جس وقت سحری کھاتا ہے تو وہ ایک نیا دن شروع ہو گیا ہے، نیا دن شروع ہو گیا ہے۔ فجر سے پہلے جو ہم نے سحری کھایا اس کے بعد جو ہم روزہ رکھ رہے ہیں اس کا مطلب نہیں کہ وہ جو روزہ آئندہ کل والا روزہ، وہ روزہ اسی دن کا روزہ ہے، وہ روزہ جو ہے اسی دن کا روزہ ہے، تو پھر ہم آئندہ کل کے روزے کی نیت کیوں کریں گے؟ اور دوسری بات یہ کہ جب کسی عمل کا ثبوت کتاب و سنت سے نہ ملے تو وہ عمل لائق اعتبار نہیں ہوتی ہے۔ اس دعا کا کوئی ذکر کتاب و سنت سے نہیں ملتا تو یہ لائق اعتبار نہیں ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے نیت نہیں کی جا سکتی، زبان سے نیت نہیں کی جا سکتی۔ ایک شخص صبح میں اٹھتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ ہاں سحری کے لیے میں اٹھا ہوں، روزہ رکھوں گا، اس کی نیت رہتی ہے، سوچ رہتی ہے،
تو یہی سوچ اور یہی نیت دراصل مطلوب ہے عبادتوں کے لیے. مثال کے طور پر ایک شخص اپنے گھر میں وضو کرتا ہے یا وضو نہیں کر رہا ہے, وہ باہر سے آیا, ہاتھ منہ دھو رہا ہے. اب ہاتھ منہ دھونے کے چکر میں وہ سوچتا ہے کہ اس سے زیادہ طہارت اور پاکیزگی تو وضو میں ہو جاتی ہے, کیونکہ اس میں ناک بھی جھاڑ لیتے ہیں, کلی بھی کر لیتے ہیں. جب ہاتھ چہرہ اور ہاتھ دھو ہی رہے ہیں تو تھوڑا یہ بھی کر لیتے ہیں تاکہ زیادہ پاکیزگی, زیادہ صفائی ہو جائے. اس کی نیت نہیں ہے کہ وہ اس وضو سے نماز پڑھے گا, اس کی نیت کیا ہے؟ زیادہ پاکیزگی ہو جائے, زیادہ صفائی ہو جائے, زیادہ اچھا محسوس کریں. تو وہ شخص ایسے وضو سے نماز نہیں پڑھ سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس کی اس وضو میں نیت ہی نہیں تھی کہ وہ شخص اس وضو سے نماز پڑھے گا. اگر اس نے نیت کی ہوتی کہ ہاں باہر سے آئے, وضو کر لیتے ہیں, نماز کا وقت ہونے والا ہے, نماز بھی پڑھ لی جائے گی, صفائی بھی ہو جائے گی, تو گویا کہ وہ شخص اپنے اس وضو سے نماز ادا کر سکتا ہے. تو نیت کا تعلق ہمارے دل سے ہے, زبان سے نیت نہیں ہو سکتی. انسان سحری میں اٹھتا ہے یہ سوچ لے کر, یہ فکر لے کر کہ سحری کرنا ہے, روزہ رکھنا ہے, تو یہی دراصل اس کی نیت ہے. اب ہمیں سے کوئی بھی شخص صبح سحری کھانے کے لیے, صبح پکنک کے لیے تو نہیں اٹھے گا, وہ اٹھے گا ہی آنے اس دن کے روزے رکھنے کے لیے. تو دراصل یہی اس کی نیت ہے کہ ہاں روزہ رکھنی ہے تو رکھنی ہے. تو یہ نیت مطلوب ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یبیت الصیام قبل طلوع الفجر فلا صیام له, کہ جس نے طلوع فجر سے پہلے روزے کی نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں ہے. اور ایک دوسرا اعتراض یا دوسرا معاملہ جس دعا پر آتا ہے وہ یہ کہ آپ نے بارہا دیکھا ہوگا, سنا ہوگا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کیا ہے کہ طلوع فجر سے پہلے روزے کی نیت کرنی ہے. اور جو فجر کی اذان دی جاتی ہے وہ طلوع فجر کے وقت ہی دی جاتی ہے, یعنی سحری کا وقت ختم ہوا, فجر طلوع ہوا تو فجر کی اذان دی جاتی ہے. صبح صادق میں اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا, سحری کا وقت ختم ہو گیا, کھانا پینا بند کر دیں. اس کے بعد دعا دہرائی جاتی ہے بصوم غد نویت من شہر رمضان, جو دعا ہے. اب یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ طلوع فجر سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کرنے کا حکم دیا ہمیں کہ ہم طلوع فجر سے پہلے نیت کریں, اور یہاں کہنے والا کہتا ہے, اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا. ختم کب ہوا؟ جب فجر طلوع ہوا اسی وقت سحری کا وقت ختم ہوتا ہے, ورنہ اگر فجر طلوع نہیں ہوا تو سحری کا وقت آپ نہیں کہہ سکتے ختم ہو گیا. کھانے پینے کی اجازت ہے ہمیں, لیکن جیسے ہی طلوع فجر ہوا اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ سحری نہ کرے, سحری کا وقت ختم ہو گیا, مطلب فجر طلوع ہو گیا, اب آپ نہیں کھا سکتے, اب آپ روزے کی نیت کر لیں. ٹکراؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اور اس عمل سے جو عمل موجودہ زمانے میں کتاب و سنت کی مخالفت میں بیان کر لی گئی ہے, ٹکراؤ ہو رہی ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے ہم کس عمل کو زیادہ اہمیت دیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی, من لم یبیت الصیام قبل طلوع الفجر فلا صیام له. لہذا نیت دل کے ارادے کا نام ہے. آپ رات میں بھی نیت کر سکتے ہیں کہ آئندہ کل ہم روزہ رکھیں گے, ورنہ جس روز آپ سحری کھا رہے ہیں آپ اسی روز کا روزہ رکھ رہے ہیں, آنے والے کل کا روزہ نہیں رکھ رہے ہیں. ہجری اعتبار سے بھی دن بدل جاتا ہے مغرب کے بعد, اب آنے والا کل مغرب کے بعد ہوگا, اور میلادی اعتبار سے بھی تاریخ بدل جاتی ہے رات 12 بجے کے بعد. تو یعنی ہم جو سحری کھا رہے ہیں وہ آج کے دن کی ہم سحری کھا رہے ہیں, تو ہم پھر کل کے دن کا روزہ ہم کیوں رکھیں گے؟ تو یہ ایک مسئلہ تھا روزے میں نیت کے تعلق سے. باقی ساری ایسی باتیں ہیں جو عام طور پر مشہور ہیں, تو انشاءاللہ وقت ملے گا تو آئندہ خطبہ جمعہ میں بیان کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہمیں سنتوں کا دلدادہ, سنتوں کا شوقین بنا, اور ہمیں بدعت سے نفرت کرنے والا اور بدعت سے متنفر کر. الہ العالمین ہمیں توحید پر غامض رکھ, ہمارے لیے جنت والے عمل کو آسان بنا, اور ہمیں جہنم والے عمل سے محفوظ رکھ. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین.